یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی۔ سچ نیوز کے بین الاقوامی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ شروعات کریں گے یوکرین سے۔ روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ میریوپول میں یوکرین کے تقریباً 1000 فوجی اہلکاروں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ روس وزارت دفاع کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں یوکرین کے 1000 فوجی اہلکاروں نے خود کو روس کے حوالے کیا ہے۔ یوکرین حکام نے تاحال ہتھیار ڈالنے والے فوجیوں کی تعداد کے بارے میں تصدیق نہیں کی۔ اس سے پہلے یوکرین کی نائب وزیر دفاع لینا ملیار نے بتایا تھا کہ میریوپول کے اسٹیل پلانٹ میں گھرے 226 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور خود کو روسی افواج کے حوالے کر دیا ہے۔ روس اسے بڑے پیمانے پر ہتھیار ڈالنے کی کارروائی قرار دے رہا ہے، جبکہ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس کے اہلکاروں نے اپنا مشن پورا کر لیا تھا۔ اگلی بڑی خبر پاکستان سے، جہاں 35 سال کے احمدی فرقے سے تعلق رکھنے والے عبدالسلام نے اپنے گھر کے سامنے اپنے 3 سال کے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا اور ان کا دوسرا 5 سال کا بیٹا ان کی انگلی تھامے کھڑا تھا کہ اچانک ان پر حملہ ہوا۔ تیز دھار آلے کے ایک کے بعد ایک واروں کے بعد عبدالسلام گود میں اٹھائے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ زمین پر گر گئے۔ اسی حملے کے دوران ایک چاقو کا وار ان کے 5 سال کے بیٹے کی پیٹھ پر بھی لگا، جس سے وہ بھی زخمی ہو گیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ عبدالسلام کی انتڑیاں باہر نکل آئی اور ان کے گردے بھی متاثر ہوئے، جس سے موقع پر ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ تفصیلات کلاس شام پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر اکنڈا میں قتل ہونے والے عبدالسلام کے ماموں ظفر اقبال نے میڈیا کو بتائی۔ ظفر اقبال کے مطابق عبدالسلام زمیندار تھے اور ان کی 7 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ ظفر اقبال کے مطابق عبدالسلام کے 3 بچے ہیں اور ان کی ایک سب سے چھوٹی بیٹی کی عمر صرف 1.5 سال ہے، جو ابھی اس حادثے کی سنگینی سے لا علم ہے اور اپنے مقتول باپ کی میت کی موجودگی میں گھر کے شین میں اپنے کھیل کود میں مصروف ہے۔ ظفر اقبال نے بتایا کہ جس علاقے میں وہ رہ رہے ہیں، یہاں پر ان کی کمیونٹی کے 5 سے 6 گھر ہیں اور ان کے خلاف طویل عرصے سے مذہبی نفرت پھیلائی جا رہی تھی اور انہیں سنگین نتائج کی دھمکی مل رہی تھی۔ اگلی بڑی خبر ایران سے، جہاں کے مذہبی لیڈرز خاص کر سپریم لیڈر علی خامنہ کی حکومت پر مسلسل مضبوط گرفت کے خلاف مظاہرے مرکزی صوبے اصفہان کے اطراف میں پھیل گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اصفہان کے شہر گول پیغان میں مظاہرین نے مذہبی لیڈرز کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی بھی ان مظاہرین میں تنقید کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ یہ مظاہرے دوسرے صوبوں لورستان، خوزستان، چار محل اور بختیاری میں بھی کیے جا رہے ہیں۔ ان مظاہرین میں ہزاروں ایرانی احتجاج کر رہے ہیں۔ ان مظاہرین کی وجہ پچھلے دنوں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں ہونے والا غیر معمولی اضافہ ہے۔ پکوان کا تیل، مرغی، انڈے اور دودھ کی قیمتیں بھی عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو رہی ہے۔ بعض چیزوں کی قیمتوں میں 300% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ اگلی بڑی خبر بھی ایران سے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور رشتہ داروں نے بتایا ہے کہ تہران حکومت نے ایرانی نژاد سویڈش سائنسدان احمد رضا جلالی کی موت کی سزا کی ممکنہ تاریخ 21 میں مقرر کی ہے۔ جیل میں بند سائنسدان کی بیوی ویدا مہارینا ان کو رہا کرنے کے سویڈن روانہ کرنے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ جاسوسی کے الزام میں قید سائنسدان کو موت کی سزا دینے کا اعلان اصل میں سابق ایرانی اہلکار حامد نوری کے خلاف چلائے جانے والے کیس کا ہے۔ ویدا مہارینا نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ان کے شوہر احمد رضا کو گزشتہ سال 20 نومبر کے بعد سے گھر والوں کے ساتھ براہ راست فون سے رابطہ کرنے کی اجازت حاصل نہیں ہے۔ مہارینا کی طرح
कई इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि अहमद रजा जलाली बेकसूर है और उनके खिलाफ चलाए जाने वाला केस शफाफ नहीं था। उनका ये भी कहना है कि स्वीडिश हुकूमत ने उनके शौहर की रिहाई के लिए जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया। उन्होंने बताया कि ईरानी हुक्काम ने उनकी 19 साला बेटी को इत्तला दी है कि उनके वालिद को 21 मई को फांसी दी जाएगी। इस इत्तला के बाद उनकी बेटी और बाकिया बच्चे अपने वालिद के लिए शदीद फिक्रमंद और परेशान हैं। एक अच्छी खबर सऊदी अरब से। इशारों की ज़बान में नौजवान सऊदी शहरी अब्दुल्ला अल खादमी ने एक ऐसा इंसानी मिशन शुरू किया जिसकी तरफ कम लोगों की तवज्जो जाती है। उन्होंने गूंगे बहरे लोगों को यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ सरगर्मियों के तरीक़े सिखाने का रज़ाकाराना मिशन शुरू किया है। वो यूट्यूब पर गूंगे और बहरे लोगों को इशारों की ज़बान में नमाज अदा करने, हॉस्पिटल्स के मुख्तलिफ सेक्शंस, फास्ट फूड हासिल करने के तरीक़े, करेंसियों की शिनाख्त, रंग और हरूफ के बारे में मालूमात फ़राहम कर रहे हैं। अल खादमी ने ये मालूमात एक यूट्यूब चैनल के ज़रिए फ़राहम करने का फ़ैसला किया जो उन्होंने इसी मकसद के लिए खोला था और वो ये मालूमात अमेरिका से अपने चैनल के ज़रिए नशर करते हैं। उन्होंने इस चैनल के ज़रिए अब तक बहुत से मुफीद क्लिप्स पेश किए हैं। अब्दुल्ला अल खादमी की वालिदा ने मीडिया को बताया कि हमें लगा कि अब्दुल्ला को समाज में दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, तो हमने इसके ज़रूरी टेस्ट करवाए ताकि ये मालूम हो सके कि वो समाज की कमज़ोरी का शिकार है। आखिरकार उसे समाज का आला दिलाया गया जिसकी मदद से वो आसानी के साथ दूसरे की बात सुन सकता है। तो दुनिया भर की ख़ास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।